السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ کیسے لوگوں کے سینوں پہ سانپ لوٹتے ہیں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ قوم جو ہوتی ہے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی بھی کرتی ہے اور پھر اپنے آپ کو صحابہ کرام کا چاہنے والا بھی کہتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی بڑھتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بھی بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھی تھے یا نہیں تھے یہ بھی علم نہیں ہے، اور بہت سو کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت معاویہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابیوں میں تھے اور آپ کاتب وحی بھی تھے، یعنی وحی یعنی جو قرآن پاک نازل ہوا کرتا تھا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور آپ اس قرآن کے جو کلمات اللہ کے طرف سے نازل کیے گئے اسے تحریر بھی فرماتے، اور یہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خط و کتابت کا معاملہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اب ہمارے کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ حضرت معاویہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے قرابت دار بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، اور جو بات یہ لوگ سر پیٹ کے بولتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح ظاہر کرنے کے لیے یہ جو کچھ اپنے الفاظ زبان سے کہتے ہیں اس سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل میں تو مانتے ہیں، زبان پہ لانا نہیں چاہتے، مگر یاد رکھیے ان کے ماننے سے یا نہیں ماننے سے صحابی کا درجہ تو کم نہیں ہوگا۔ صحابی تھے، صحابی رہیں گے روز قیامت تک، اور صحابی رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کے سرکار سے قریبی رشتہ بھی تھا، اور رشتے میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی بھی برادر بھی لگتے ہیں، یعنی آپ کی زوج محترمہ ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ہمارے کو یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سی خوبیاں ہیں، اگر میں بیان کرنے بیٹھوں تو بہت سے کہہ سکتا ہوں، لیکن میں مولانا کی خواہش پر اس جلسے میں آغاز اس لیے کرنے آیا کیونکہ سب سے پہلے ہم کو اپنے لوگوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بتانا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو دلوں میں میل رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرنا سب سے بڑا مقصد تھا، اور میں نے اس سلسلے کو گزشتہ جمعے میں جامع مسجد دارالشفا میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے یہ دنوں میں یہ سب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی آپ کے
انتقال کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے، اور اس کو نام دیا جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق کا۔ اور میرے کو حیرت بھی یہ بھی ہوتی کہ ایک طرف حضرت معاویہ کی شان میں بڑے بڑے کتابیں لکھ دی ہیں، اور ایک طرف بیٹھ کے کنڈے کھا رہے ہیں، بیٹھ کے کنڈوں میں کھا رہے ہیں۔ یہ عجیب ہم لوگ ہے، دوہری چال چلتے ہیں بعض لوگ، یعنی ہماری جماعت نہیں کرتی ہے، کچھ جماعتیں ایسی بھی ہے جو ایک طرف حضرت معاویہ کے سلسلے میں بڑی اچھی باتیں بھی بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف بیٹھ کے اسی دن کنڈے بھی کھاتے ہیں۔ ابھی کنڈے بولے تو کہ کنڈے کھاتے سمجھیں گے، اس میں کہ اندر نقد کی چیزاں کھا لیتے، ادھار کی چیزاں چھوڑ دیتے، یعنی وہ جو کنڈے بولے تو اب کہاں سمجھاؤں میں، بہت لمبا ہو جائیں گا اب وہ، مگر کھیر پوریاں جو رہتے ہیں وہ میں بھی کھا لیتا ہوں، اچھی چیز کو انکار نہیں کرنا کھانے سے، مگر شوگر کا مریض ہوں، صحیح سمجھیں گے ہم، میں شوگر کا مریض ہوں، تو میں آپ سے صرف 2 منٹ کی بات آپ کو صرف اس کو احساس دلانے کے لیے میں نے کہی ہے۔ میں ہمارے یہاں کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہاں کے ہر نوجوان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہاں کے تمام لوگ جو اس جلسے کو رکھنے میں ہمارا تعاون کیے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ میاں یہ تو آغاز ہے، انشاءاللہ اب اس کے بعد ہم دھڑلے سے پروگرام رکھیں گے، اور بتا دیں گے کہ ہم جب آتے ہیں اپنے پہ تو پھر اچھوں کو بھی بدل دیتے ہیں، اچھوں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ یہ تو سب ہمارے معمولی چیزیں کرنے والے تھے، اور معمولی کام نہیں کیے تھے۔ حضرت معاویہ، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، ایسی گستاخی کا رزلٹ آیا، وہ آپ کو اور ہم کو سب کو معلوم ہے۔ ماشاءاللہ اندر ہوا کھا کے بھی آ جاتے، پھر آ کے اوپر وہ رونے کے انداز بھی ایسے رہتے کہ وہ پرانی بیوائیں بھی ان کو دیکھ کے شرمانا۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا اللہ انتقام لیتا، اور اس کا لینے کا وقت ہے، فوری کئی کو نہیں لیتا۔ تو اپن لوگ کتنے کام غلط کر رہے ہیں، اللہ میاں روز انتقام لینے بیٹھے تو اپن ٹکیں گے، رہیں گے اپن؟ ہمارا تو نمازاں چھوڑ رہے ہیں پھر بھی مسلمان، گالیاں دے رہے ہیں پھر بھی مسلمان، تکالیف دے رہے ہیں پھر بھی مسلمان، ماں باپ سے نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی مسلمان، سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی اپنا نام مٹ رہا کیا؟ تو پھر ہم لوگ اتنے غلطیاں کریں، اگر اللہ میاں جب کا جب اپنے کو سزا دیتا تو پھر رہتے تھے اپن لوگ، کتنے محلے میں روز کم ہو جاتے تھے گنتی میں، ہے نہیں؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آپ کو اور مجھے سنورنے کا، توبہ کرنے کا، سدھارنے کا موقع دیا ہے۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں، 8309475649۔